بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اس موسم کے اعتبار سے جو سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردیوں میں انسان اگر اپنے آپ کو جسمانی طور پر بچانا چاہے اور سردی کی شدت سے بچنا چاہے تو اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس ترتیب سے اپنا علاج کریں، کیونکہ سردیوں میں مختلف بیماریاں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں اور خاص کر جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں انہیں فالج کا بہت زیادہ اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو پٹھوں کا مسئلہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کی شدت میں ان کو اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سردیوں میں ان تین چیزوں کا استعمال اس طرح سے کریں تو آپ انشاءاللہ جسمانی کمزوری، ہڈیوں میں درد اور پیشاب کا زیادہ آنا اور سر میں درد ہر وقت رہنا، اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا یہ یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور میری ہر ویڈیو کو ابتدا سے اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو ایک ایک بات کی خود سمجھ آئے گی، اس کے مطابق اپنا علاج کریں۔ کمزور لوگوں کے لیے سردی کا موسم جو ہوتا ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس میں جسم میں درد، سر میں درد اور جوڑوں میں درد کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر خواتین یہ شکایت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ خواتین میں سردی کے موسم میں ہر طرح کے درد، ہر طرح کے جوڑوں میں اور پٹھوں میں اور معدوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو اس موسم سے، اپنے جسم کو، اپنے جوڑوں کو، اپنے پٹھوں کو مختلف بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں۔ تو اس میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا، تو آپ نے ان تین چیزوں کو مکس کر کے استعمال کرنا ہے۔ شروع کریں دیں تو آپ سردی میں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو میں یہ تین چیزیں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ اس تفصیل سے اپنا علاج کر سکیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ نے خشخاش، تل اور گڑ، آپ نے ان تین چیزوں کو کس ترتیب سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے سفید تل لینے ہیں اور ساتھ میں آپ نے خشخاش اور گڑ لینا ہے۔ سفید تل کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے، اس لیے اسے سردیوں میں خاص غذا کہا جاتا ہے۔ سفید تل کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہو ان کے لیے سفید تل بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بہت آتا ہو یا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہو وہ بھی سفید تل کو ایک پاؤڈر یعنی سفوف بنا کر اسے صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں۔ یہ بہت ہی اکثیر چیز ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو دماغی کمزوری ہوتی ہے، سفید تل اور خشخاش کو دیسی گھی میں بھون کر استعمال کریں۔ یہ دماغ کو بہت طاقت دیتے ہیں اور یادداشت کو بڑھاتے ہیں۔ تلوں کے اندر تیل ہوتا ہے جو جسم کی خشکی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر بواسیر کے جو مریض ہوں وہ بھی اس کو استعمال کریں تو ان کی خواہ خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنے آسان سے نسخے ہیں۔ اگر انسان سردیوں کی ابتدا سے یہ چیزوں کو شروع کر لے یا آگے پیچھے جب اب سردیوں تقریباً شروع ہو چکی ہیں تو یہ چیزیں آپ تینوں جو میں نے بتائیں ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جسمانی کمزوری سے بھی بچا سکتے ہیں
اور اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہو تو اس سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ تو خاص کر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ یہ جو کالے چنے ہوتے ہیں یہ کھانے چاہیے تاکہ وہ کمزور جسمانی طور پر نہ ہو، وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں۔ تو سردیوں میں خاص کر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں انہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سردی سے بچانا چاہیے۔ اگر وہ باہر نکلیں تو گرم کپڑے پہن کر نکلیں، ایسا نہ ہو کہ وہ باہر نکلیں ہوا میں یا اس کو جو سردی وغیرہ بہت لگے تو اس سے ان کو فالج کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھیں گے بھی اور اس کے مطابق جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پر آپ عمل بھی کریں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔